آگے نہیں جاتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ مجھے کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے جب میں کسی کام سے گیا دبئی، تو میں نے دبئی لینڈ کیا، اور جو پوری ایک ٹیکسیز کی لائن تھی پوری، وہ ساری کی ساری خواتین تھیں. اور اب اگر آپ سعودی جائیں تو وہاں پہ بھی خواتین آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک اکنامکس کا انڈیکیٹر آپ کو سب کو پتہ ہوگا، لیبر فورس پارٹیسپیشن. تو اگر آپ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن پاکستان کی دیکھیں تو وہ کوئی 20% سے تھوڑی سی اوپر ہے، اور جو مردوں کی ہے وہ 80% سے اوپر ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لے آئیں. لیکن اگر ہم واقعی شانہ بشانہ لے آئیں، صرف اس چیز پہ اگر ہم کام کریں، تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. اتنا فرق ہے، کیونکہ ایک طرف 80% لوگ کام کر رہے ہیں جو مرد ہیں، اور عورتیں 20% کام کر رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ اگر ہم اسے کور کر دیں تو ہم بالکل کوئی وجہ نہیں کہ ہماری جو ترقی ہے وہ رکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے ادھر آنا ہے تو میں نے کہا میں آ کے آپ سے بات کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا اہمیت ہے. اور تھوڑی سی اب سیاحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ میں سے 2-3 سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ سال سے کووڈ تھا، لیکن وہ سال میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں سیر کرنے لاہور سے باہر ضرور جاتے تھے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اوکے. اور یہ بتائیں کہ آپ میں سے جو لوگ مری جب بھی سیر کرنے جاتے ہیں، اگر مری سب سے زیادہ جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. اوکے، یہ بھی سمجھ آ گئی. اور آپ لوگ اس لیے کہ مجھے ہمارے عاصم صاحب نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی، میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے لیکن میں نے پہلے یہ سنی ہوئی ہے. لیکن آپ میں سے جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹورزم کی پروموشن کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے، آپ بھی ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، اوکے. سو یہ میرا خیال ہے اٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دا سیکرٹری صاحب، عاصم صاحب، ٹی ڈی سی پی. سو آئی ریئلی کمینڈ یو. اچھا دیکھیے، میں جو ٹورزم کے حوالے سے 3-4 باتیں سمجھتا ہوں، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب میں ہر وقت سوچتا ہوں، اور شاید آپ بھی سوچ سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو آپ بھی دے سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں اور خصوصی طور پہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ادھر ہر چیز ہے. یہاں پہ جنگلات بھی ہیں، یہاں پہ پنجاب کے اندر صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں. ایک ہی وقت کے اندر ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں برف پڑ رہی ہوگی، ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں موسم کافی معتدل ہوگا، اور یہاں پر وائلڈ لائف بھی ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہاں پر اس قدر ہسٹری ہے. آپ مغلز کو دیکھ لیں تو وہ بھی ہے. اگر آپ اور پیچھے جانا چاہیں تو 5-5 ہزار سال پرانی چیزیں بھی ہیں. آپ کے پاس یہاں پر جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی ہے. ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں ان کے مزارات بھی ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکس بھی ہیں. تو ہمارے پاس آپ یہ سمجھیں کہ اتنی چیزیں ہیں جو ہم بیچ سکتے ہیں، جن کو لوگ دیکھنا چاہیں آ کے. اب آپ اگر کمپیئر کریں اپنے آپ کو دنیا کی باقی جگہوں سے، اگر آپ UAE چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، تو دبئی کے پاس تو شاید اس کا 1/10 بھی نہیں ہے. اگر آپ ٹرکی جائیں تو ٹرکی میں شاید پھر بھی کافی ویرائٹی ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں. شاید پاکستان بڑا یونیک ملک ہے اور پنجاب بڑا یونیک پروونس ہے جس کے پاس اتنا کچھ ہے. تو ایک طرف آپ کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں گے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان جو ہے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے اس وقت آبادی کے لحاظ سے، اور ہماری جو کنزیومرز ہیں، ہماری جو مڈل کلاس ہے، وہ 2020 سے 30 تک دنیا میں یہ پروجیکشن ہے کہ جو 10 سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ کنزیومر کلاسز ہوں گی اس کے اندر پاکستان ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں بلکہ ان کی جو آمدنی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں،
وہ سیاحت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف آپ کے پاس وہ چیز ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں, ایک طرف خریدار ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہم ٹورزم کا پوٹینشیل نہیں لے پاتے؟ دنیا میں اس وقت جو ٹورزم کی مارکیٹ ہے وہ تقریباً 9 کھرب ڈالر کی ہے. ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ ہمارا اس میں 0.1% ہے. 0.1%, یعنی اگر ہر 100 روپے کا بزنس ہو رہا ہے تو اس میں سے صرف 10 پیسے ہمارے پاس جاتے ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں جو گلوبل جی ڈی پی ہے, کتنے ٹورزم کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 10% سے زیادہ. یعنی پوری دنیا میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے 10% سے زیادہ اس کا ٹورزم دیتا ہے. پاکستان میں آپ آتے ہیں تو وہ آدھا ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا میں نہیں, آپ اگر جنوبی ایشیا میں چلے جائیں, پورے سری لنکا دیکھ لیں, ہندوستان دیکھ لیں, ہم ان سے پیچھے ہیں. اگر آپ نوکریاں دیکھ لیں تو دنیا میں ہر 10 میں سے 1 نوکری جو ہے وہ سیاحت کا شعبہ جنریٹ کرتا ہے. ہم کرتے ہیں ہر 20-25 میں سے 1. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ایسٹس بھی ہیں, ہمارے پاس ایک بہت بڑے کنزیومر مارکیٹ بھی ہے, اور ہم دنیا سے اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم 3-4 جگہ کے اوپر ہم فیل ہو رہے ہیں, اور ہمیں اس فیلئر کو کنٹرول کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے, اور وہاں پہ حکومت کو کام کرنا ہے, وہ ٹرسٹ فیلئر ہے. اور ٹرسٹ فیلئر کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آج سے کئی سال پہلے جب میں آپ کے جتنا تھا اور ہم لوگوں نے کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا, تو جہاں پہ ٹی ٹی سی پی کا ہمیں بورڈ نظر آتا تھا تو ہمارے دل میں آتا تھا کہ یہ کوالٹی کا سمبل ہے. اگر ٹی ٹی سی پی کا موٹیل ہے تو ہم کہتے تھے کہ یہاں جا کر کھانا کھانا ہے, یہ بڑی اچھی کوالٹی کی جگہ ہے. لیکن آج ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. آج اگر ہم نے کھانا کھانا ہے, ہمیں میک ڈونلڈس کا لوگو ایم نظر آئے گا, ہم کہیں گے یہاں چلو ہمیں شاید اچھا کھانا مل جائے گا. ہمیں ڈومینوز کا سمبل نظر آئے گا, ہم کہیں گے یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. ہم نے بس میں جانا ہوگا, ہمیں ڈائیوو بس نظر آئے گی, ہم کہیں گے یار ان کی بڑی اچھی سروس ہے. کیو کنیکٹ ہے, یہ بڑی لگژری سروس ہے. تو جو ٹرسٹ تھا گورنمنٹ کا وہ کام ہو گیا, اور کوئی بات نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکے جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. تو ہم نے اس ٹرسٹ کے اس پہ کام نہیں کیا. اچھا, پاکستان کے اندر دونوں ایگزامپلز ہیں. گورنمنٹ اپنا ٹرسٹ, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ رات کے وقت کسی غیر آباد علاقے میں ٹریول کر رہے ہوں اور اندھیرا ہو ہر وقت اور آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہو, اور راستے میں اندھیرے کے اندر آپ کو ایک پولیس کا ناکہ نظر آئے اور 4-5 پولیس والے نظر آئے, تو آپ کے اندر سیفٹی کا احساس بڑھے گا یا آپ کو خوف آئے گا؟ مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیے, لیکن پولیس کا وہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوں اور رات کا وقت ہو اور آپ کو موٹر وے پولیس کی گاڑی نظر آئے, تو آپ کو ایک دم آپ کو امید ہوگی کہ اب میری مدد ہونے لگی ہے, میں ان سے بات کروں گا. تو یہ جو ٹرسٹ ہے یہ حکومت کی ایجنسیز بلڈ کر سکتی ہیں, لیکن یہ ایک مشکل کام ہے, یہ لمبا سفر ہے. تو ہم نے ابھی تک اپنا وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ٹرسٹ لوز کیا ہے, اور اب ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے. اور جہاں پہ ہم بلڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم نے ٹرسٹڈ برانڈز لے کے آنے ہیں. اور اسی لیے شاید آپ کو عاصم صاحب نے بتایا ہوگا کہ اب ہم کئی ایسی سائٹس ہیں جہاں پر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز کو لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم خود جا کر اپنے ریسٹ ہاؤسز چلائیں. یہی ویژن تھا عمران خان صاحب کا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمام ریسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیں گے, اور یہی جو ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ آؤٹ سورس کریں. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب یہ جہاں پہ پوڈز لگا رہے ہیں وہاں پہ سویٹ ٹوتھ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹ ہے, وہ انہوں نے بڈ جیت لی. اسی طرح اور پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئرز ہیں, تاکہ آپ لوگ جب ان نئی فیسلٹیز پہ جائیں تو آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہو. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, دوسرا ایک اور جگہ پہ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم فیل ہوئے ہیں وہ ہے ہمارا پروڈکٹ فیلئر. پروڈکٹ فیلئر کا مطلب کیا ہے؟ پروڈکٹ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو جگہ تو بہت اچھی ہیں, مثلا ہرن مینار ہے, اب آپ کہیں گے کہ جی ہم ہرن مینار چلے جاتے ہیں یا کوئی اور جگہ ہے, لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ خود ارینج کرنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں میں وہاں جاؤں گا, کوئی ہوٹل ہے کام کا,
وہاں پہ واش رومز ہیں، راستے میں جائیں گے کہاں رکیں گے، چلو کوئی پیٹرول پمپ آ جائے گا، وہاں پہ جا کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، ہماری سیفٹی کا کیا انتظام ہوگا، ہم وہاں پہ کریں گے کیا. یعنی اگر ایک جگہ بڑی اچھی ہے تو وہاں پہ ایک پکنک اسپاٹ ہے، لیکن آپ کیا کریں گے. تو اس میں جو مغرب ہے انہوں نے اس میں بڑا کام کیا، اور وہ انٹیگریٹڈ ٹورزم ایکسپیرینس دیتے ہیں. وہ ایک ہی جگہ جائیں گے، اس جگہ کے اندر اگر آپ باہر کہیں بھی چلے جائیں جو ویل ڈیولپ فیسلٹی ہے، تو ایک فورٹ ہوگا وہاں پہ، اسی فورٹ کے ساتھ ایک میوزیم ہوگا، اسی کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے مواقع ہوں گے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا تھیم پارک بنا ہوگا، ساتھ ہی ایک فوڈ کورٹ بنا ہوگا، ساتھ ہی وہ آپ کو پورا ایک میپ دیں گے کہ آپ نے اگر 3 گھنٹے گزارنے ہیں تو آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں.